اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ دیکھیں، یہ معرفت نفس جو ہے، آپ میری بات ذرا توجہ سے سنیں، یہ معرفت نفس میں ساری بات شروع ہوتی ہے معرفت نفس سے، اپنی پہچان سے ساری بات شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، آپ اپنے رب کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اگر آپ اس ظاہر سے باہر نہیں نکلے اور باہر نکل کے اپنی حقیقت کو نہ دیکھا تو آپ اپنے رب کو نہیں پہچان جائیں گے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، مختصر سی ہے۔ لیکن رب کا نہ پہچاننا، اس کی پھر جو ہے یعنی اثرات جو ہیں وہ آپ کی زندگی پر ایسے پڑیں گے کہ آپ پریشان حال ہو جائیں گے۔ جو آپ زندگی جس ماحول میں اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے اور رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ قدرتی مطلب وہ ہے، ایک قانون ہے۔ جس طرح کہ آپ گرم پانی میں ہاتھ ڈالیں تو آپ کا ہاتھ گرم ہو جائے گا، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالیں تو آپ کا ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ اس طریقے سے بات ہے، یہ پریشانی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کہ اگر اللہ سے آپ کا رابطہ کٹ گیا، آپ پریشان ہوں گے، آپ پر جینا دوبھر ہو جائے گا۔ باوجود تمام آسائشات کے آپ کو دلی سکون میسر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کو آپ نے پہچانا نہیں۔ سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کو آپ نے پہچانا نہیں ہے، نہ پہچاننا چاہتے ہیں۔ اب سکون آپ کو نہیں ملے گا، چاہے حالات جتنے بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں، لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، جان لو، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو چین اگر آپ نے چاہنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں۔ یعنی میں مشکل بات نہیں کر رہا، اپنے آپ کو پہچانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو جانیں کہ آپ کی حیثیت اس کائنات میں ہے کیا، آپ کیوں آئے ہیں یہاں۔ جب تک ان سوالات کا آپ کو جواب نہیں ملے گا، آپ ٹھیک ہے آپ کرتے رہیں، جو مرضی آئے کر لیں، لیکن آپ نے تو اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ تو سب سے پہلے مرحلہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا کو اپنے لیے جنت بنانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پہچان لیں، ایک بات۔ اس کے بعد اللہ کی پہچان کا آغاز ہو جائے گا آپ کا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، آپ کا رب سے رابطہ جڑ جائے گا کہ میں تو اللہ ہی کی مرہون منت ہوں، میرا جسم اور میری روح اللہ ہی کی مرہون منت ہے، اللہ میرا خالق ہے۔ اب یہ ہے نا کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ مجھے کیوں اس دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے اور اللہ نے قرآن میں بے شمار جگہ فرمایا ہے کہ اے لوگو، تمہاری منزل میں ہوں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضھا کعرض السماء والارض، جلدی کرو اللہ کی مغفرت، بخشش اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہماری ضرورت ہے وہ بخشش ہے رب کی۔ ہماری ضرورت، جس کو رب بخش دے گا وہ کہاں جائے گا؟ جس کو نہیں بخشے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمیں تو اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، بخشے نہ بخشے، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہیں گے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ رب کی بخشش، رب کی مغفرت، اس کی حیثیت کیا ہے ہماری نظر میں، یہ بھی تو آپ سوچیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس بات کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول مجھ سے خوش ہوں، اس کی بھی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔
تو جب یہ ساری حقیقتیں ہم نظر انداز کر رہے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے زندگی گزارنا، پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت کے مطابق سب سے پہلے ہمیں رب کی مغفرت کی ضرورت ہے کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے۔ اب بخشش کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، معافی مانگو۔ معافی مانگیں گے تو بخشش ملے گی۔ آپ کہتے ہیں نا سوری، کسی کو کہتے ہیں نا سوری، اور سکھاتے ہیں والدین سوری کرو سوری کرو سوری۔ اب رب سے سوری کرنی ہے، کس چیز کی؟ میرا رخ دوسری طرف ہے، تیری مخالف سمت پہ ہے، سوری۔ اب تک میں نے اپنا رخ آپ کی طرف نہیں کیا اور میں سوری کرتا ہوں۔ اب سوری کر کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے جو کرنا ہے، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دینا ہے۔ ثم توبوا الیہ، دیکھیں قرآن کے آپ تھوڑا سا سمجھیں نا، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ یہ بتاتا ہے، استغفروا، سورہ ہود میں ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے، ابتدائی آیات میں ہے۔ استغفار حضور فرماتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ روز استغفار کرتا ہوں، اور بزرگان دین جو ہمیں وظائف دیتے ہیں اس میں سے استغفار بھی ایک وظیفہ ہے۔ تو استغفار ہے سب سے استغفار، یعنی اصل میں یہ ہے نا کہ ہم ہر چیز کے معنی کو لائٹ لے لیتے ہیں۔ استغفار یہ ہے کہ سوری، رب سے سوری کرو۔ جس نے دنیا میں آ کے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا تو اس کو سوری کرنی چاہیے اپنے رب سے، نمبر 1۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اس کی طرف رجوع کرنا ہے، رجوع سوء اللہ، اللہ کی طرف مڑ کر رخ اس طرف کرنا ہے۔ اس پر ذرا غور کریں، رخ ہمارا دنیا کی طرف ہے، خواہشات دنیا، کہ دنیا اچھی گزر جائے۔ نو، یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ تم نے دنیا کی ایسی فکر کرنی ہے کہ ساری توجہ اپنے دنیا کی طرف کر کے آخرت کو بھلا کے آپ زندگی گزارو؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ لیکن کر تو ہم ایسا رہے نا، ساری طرف سے توجہ مرکوز کر کے ظاہر کی طرف کر لی ہے، اور ظاہر کے مسائل اصل مسائل بن گئے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ اچھا، تو تابہ، یہ تابہ کے بہت زیادہ الفاظ ہیں، ومن الا من تابہ نہیں، الا من تابہ وآمن وعمل صالحا، جو رجوع کر لیا، جس نے ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ تو استغفار ہے، رب کو سوری کرنا ہے، اپنی غلطی کا احساس سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے۔ بنیادی جو غلطی ہو رہی ہے اس کو ہم غلطی قرار ہی نہیں دے رہے۔ جو بنیادی غلطی ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ رب سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، ظاہر کی طرف کر لیا ہے، ظاہر کو اصل سمجھ لیا ہے، ظاہر کی کامیابی کو اصل کامیابی انسان قرار دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بہرحال یہ جرم ہے، غلطی ہے، گناہ ہے، جو بھی الفاظ آپ کی بے حیائی ہے کہ آپ اپنے محسنی سے رخ پھیر لیں۔ ایک شخص مثال کے طور پہ آپ کو 5 کروڑ روپے دے دے کہ بھئی اس سے اپنا کام کاج چلاؤ، گھر بنا لو، یہ کر لو، کاروبار سیٹ کر لو، 5 کروڑ روپے بڑھا دیں ذرا تھوڑے سے، 10 کروڑ ٹھیک ہے، چلو 10 کروڑ ہو جائے گا نا، گھر بھی بن جائے گا اور سارے دل درد دور ہو جائیں گے۔ لیکن وہ بازار میں آپ، یعنی 1 مہینے بعد اس نے آپ کو مالک بنا دیا، 1 مہینے بعد آپ کا اور اس کا ٹاکرا ہوا، آپ نے اپنا رخ پھیر لیا اس سے، اس کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا ہو رہا ہے۔ جس رب نے ہمیں بنایا ہے، جس رب نے ہمارے لیے کائنات پیدا کی ہے، جس رب نے ہمارے لیے دنیا میں ساری نعمتیں پیدا کی ہیں۔ آج تو آموں کا موسم ہے، آم آ گئے تھوڑے بہت نا، آم آ گئے، انگور ہیں، سیب ہیں، کیلے ہیں، الوچے ہیں، تو یہ ساری نعمتیں ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں بے شمار نعمتیں ہیں،
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. مضمون جاری ہے انشاءاللہ، بات کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.